السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور بس وہی جو میرا پہلے مسئلہ تھا بلڈ پریشر لو کا، تو ابھی بھی میرا وہی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی، اپنے ابو کے گھر آئی ہوئی تھی، تو یہاں پر نا مانو کو کچھ زیادہ ہی سستیاں ہو رہی تھیں، تو یہ سوتی رات کے 10 بجے 11 بجے تھی، اور صبح اٹھتی تھی تو کبھی نا 11 بجاتی تھی تو کبھی 12، اتنا لیٹ اٹھتی تھی، تو اس کے نام انتظار کرتے کرتے نا کام پر چلے جاتے تھے۔ اتنی نا سست ہو گئی ہے، اور اتنی سکون سے سو رہی ہے وہاں پر۔ تو یہ ہے کہ مچھر بہت زیادہ ہیں کماری میں، تو رات بے چین گزرتی ہے، اور دن میں اٹھنے کے ساتھ ہی مچھر کھا رہے ہوتے ہیں۔ دن میں بھی مچھر ہوتے ہیں، اور رات کو تو کچھ زیادہ ہی مچھر ہوتے ہیں۔ خیر، اب مچھروں کی کان میں تو میرے شوہر کو رہنا پسند ہے، کیونکہ وہ انسان کم جانور زیادہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اولاد کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بس اس کو کتوں کی طرح رہنا ہے۔ تو آج کے یہ دن نکلے گا، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے کہ ماری اور ان کے ابو کے گھر۔ پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی کہ دن میں بھی ماسکیٹو کوئل جلا کے رکھو، اور رات میں ماسکیٹو کوئل جلا کے رکھو، اور اس کا ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا دل لگ جاتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا یہ جائے۔ پھر نا میں نے نوٹس کیا تھا کہ اورین فاطمہ کے بالوں میں نا یہ بہت سر کھجاتی رہتی ہے سارا دن، تو میں نے چیک کیا، اس کے بالوں میں جوئیں تھی۔ تو یہ شیمپو نا میری چاچی نے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیا تھا، تو ایک بار کے یوز سے ہی میں نے بھی یوز کیا ہے اورین کو ایک بار، تو ایک بار کے یوز سے ہی اس کے بالوں میں نا جوئیں ختم ہو گئی ہیں، اور بال بھی خراب نہیں ہوئے کہ ہم کہیں بال خراب ہوئے ہوں۔ تو آپ کے بچوں کے بالوں میں بھی اگر جوئیں ہو جاتی ہیں تو آپ یہ شیمپو یوز کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی انورمائٹ شیمپو یا ٹیبلیٹ یا سیرپ بچوں کو کھلا سکتے ہو۔ بڑوں کے لیے ٹیبلیٹ ہوتی ہے، اور انورمائٹ سیرپ ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے ادھر کے بھاری اور ان کے ابو کے گھر، تو میں نے ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ ویڈیو میں دکھانے کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بارے میں بہت ساری باتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے نہیں رہنا چاہتی ہے، تو دیکھ لیں آپ، ایسے انسان کے ساتھ کون رہنا چاہے گا۔ لیکن خیر چلو، گزارا کرنا ہے، لیکن انسان کو اتنا سوچنا چاہیے نا کہ اچھے برے کی تمیز رکھنی چاہیے۔ یہ پانی ہے تو پینے کا پانی دیکھو، کیڑوں والا پانی اس نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ پانی میں نے ہورین کو نا ابھی گھر آئی تو میں نے اس میں سے پلا بھی دیا۔ جب میں نے یہ کھول کے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ اس میں کیڑے ہیں۔ خیر، پورے گھر کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، تولیوں کے ساتھ تو میلے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، اور گھر میں جگہ جگہ نا کپڑے میلے پڑے ہوتے ہیں، گندے کپڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بیڈ شیٹ چینج کرنی ہوتی ہے، تاکہ مہمانوں کو نا ایک جگہ سکون سے بٹھا سکوں۔ پھر میں سارے گھر کا کام کرتی ہوں۔ تو اس وجہ سے اتنا نہیں ہوتا کہ بیوی گھر پہ نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن آپ نا اپنے گندے کپڑے جو ہیں ایک جگہ رکھ سکتے ہو۔ کھانا پانی جو کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو یوز کری ہیں آپ نے، وہ ایک طرف رکھ سکتے ہو۔ برتن تو انسان ایک دو پیالی خود دھو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دھو سکتا۔ آج ویڈیو میں مجھے نا یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہر انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے۔ دور سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہے اپنے گھر، تو میں یہ ساری گند آپ لوگوں کو اس لیے دکھا دوں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جب میں اپنے امی کے گھر سے نا 2 یا 4 دن رک کر آتی ہوں تو یہاں پر آ کر مجھے اتنی ذلالت دیکھنی پڑتی ہے، جو میرے پیٹھ پیچھے میری سسرال ہے، جو کہتی ہے نا کہ اس کو نا شوق ہے اپنا گھر خراب کرنے کا، تو ایسے جانور کے ساتھ ان کی بیٹیاں رہیں تو ان کو پتہ لگے۔ خیر ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی اس لیے گزار رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پیرنٹ کی خواہش ہے، تو میں نا اس کے آگے نہیں جا سکتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں، تو
میں نے بھی نا دل پر بوجھ رکھے بغیر میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب رہنا تو ہے ہی، ورنہ ایک باپ کو اتنا سوچنا چاہیے کہ میں اتنے گند والے گھر میں جہاں پہ دیواروں کی مٹی گرتی رہتی ہے، دن میں 2 سے 3 بار جھاڑو نہ نکالوں تو یہ گھر رہنے کے لائق نہیں بچتا، اور مجھے جھاڑو 2 سے 3 بار گھر میں نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حنین فاطمہ گندے گھر میں رہے اور بیمار ہو۔ اور جہاں میرے سسرالی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی زبان ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، سب سے بنا کے نہیں رکھتی، تو میں ایسے گھروں میں رہ رہی ہوں۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے اتنے گندے انسان کو، اتنے غلیظ انسان کو برداشت کر رہی ہوں۔ اس انسان کو نا اتنی تمیز نہیں ہے کہ بیوی سے بات کیسے کرنی ہے، مجھے اولاد کے لیے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے۔ اس انسان نے نا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیوی کو رکھا ہوا ہے، اس کے لیے بیوی نا پتہ نہیں کیا ہے کہ کھل کے بول نہیں سکتی میں۔ تو میری ایک پھوپھی ساس ہیں جنہوں نے میرے سر پہ تماشا لگایا تھا کہ یہ گھر نہیں بسانا چاہتی، ہم تو گھر بسا کے بیٹھے ہیں۔ تو بہن تم گھر بسا کے بیٹھی ہو تو تم نے بھی انسان کے بچے کے ساتھ گھر بسایا ہے، وہ ایسا بلا بنا ہوا ہے تمہارے آگے، تمہارے آگے زبان نہیں کھولتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ رہو نا جو انسان کم حیوان زیادہ ہے، تو تمہیں پتہ لگے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میں ذرا ہٹوں نہیں تو میرے خلاف، میرے بچے کے خلاف میرے شوہر کے کان بھرتی رہتی ہے، میرے بچے پہ خرچ کرے تو ان کو جلن ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو تب نہیں سمجھا سکتی ہو کہ ایسے گھر میں بچے اور بیوی کو نہیں رکھا جا سکتا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اچھا خاصا کماتا ہے میرا شوہر، پر اس نے نا جان بوجھ کر ایسے گھروں میں رکھا ہوا ہے مجھے اور میری بیٹی کو کہ میں یہاں رہوں نا، میں نا اس سے کھلا لے لوں، پر میں نہیں لے سکتی کھلا، کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ میں کھلا لوں۔ جب میرے پیرنٹس چاہیں گے کہ میں کھلا لوں تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میرے ہٹنے کی دیر ہوتی ہے، میرے میکے جانے کی دیر ہوتی ہے، یہ بندہ چپلوں سے پلنگ پہ سو جاتا ہے، بیڈ پہ چپلوں سے سو جاتا ہے، واش روم اتنا گندا کرتا ہے، گھر کے سارے برتن جھوٹے کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آتی ہوں تو مجھے سارے برتن سوکھے ہوئے ملتے ہیں، جھوٹے سوکھے ہوئے، مجھے وہ دھونے پڑتے ہیں، گھر کی ساری صفائی کرنی پڑتی ہے، فریج اس نے بند کر دیا ہوتا ہے تو فریج میں پڑی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، مجھے فریج کی نا یہ ساری چیزیں مجھے نا دوبارہ سیٹ کرنی پڑتی ہیں، مجھے فریج دوبارہ نئے طریقے سے دھونا پڑتا ہے، تو اتنی پریشانی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود میں برداشت کر کے بیٹھی ہوں، میں اپنے گھر میں سکھ بنا کر بیٹھی ہوں کہ مجھے کچھ نہ سکون مل جائے، آپ لوگ مجھے سکون سے رہنے دو، تو آپ لوگوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اپنے گھر سکون سے کیوں رہ رہی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی میں یہ سارا کچھ اگنور کر کے تو گھر کے نا سارے کام کر کے تو اپنی ہڈیاں توڑوا کے، اپنی کمر توڑوا کے تب جا کے میں سکون سے بیٹھتی ہوں۔ میرے سسرالیوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، میری ایک پھوپھو ساس ہے اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اور میری نندیں ہیں جو ساری دنیا میں علاقے میں کہتی رہتی ہیں کہ میری بھابھی نے میرے بھائی کو الگ کر دیا، میری بھابھی کی وجہ سے میرا بھائی نہیں ملنے آتا۔ تو بہنوں، جب تمہاری شادی نہیں ہو رکھی تھی تو کون سا تمہارے بھائی نے تمہیں کھلایا پلایا؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھیں یہ، تب جا کے یہ اپنا پیٹ پالتی تھی، ان کے بھائی نے ان کو ذرا نہیں پوچھا جب یہ کنواری تھی، تو یہ شادی کے بعد کیوں ایسے گلے کرتی ہیں کہ بھابھی کی وجہ سے ہمارا بھائی ہم سے ملنے نہیں آتا ہوتا؟ جب نا آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں نے نا کیسے آپ لوگوں کے بیٹے کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ حرکتیں تو اس کی جانوروں کی طرح ہیں، میرا خرچ نہیں دیتا ہوتا، میں اس میں بھی گزارا کر رہی ہوں، کیسے میں رہ رہی ہوں مجھے پتہ ہے، میں کیسے اپنا دل مار کے رہتی ہوں، کیسے میں اپنے بچے کی نا 100 ضروریات پر ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تب بھی میں گزارا کر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ میرے سے خوش نہیں ہو، میرے سے خوش مت ہو آپ لوگ، پر میری بیٹی کی خاطر، اپنے خون کی خاطر ہی خاموش ہو جاؤ، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ ایسے گھروں میں بچے نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، پھر بھی انہوں نے سمجھنا نہیں ہے، ان لوگوں نے کیڑے مجھ میں نکالنے کہ تو گھر نہیں بسانے والی،
ذرا میں بات سمجھانے آؤ اپنے شوہر کو تو ان لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، بیچ میں بولنے لگ جاتی ہے کہ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے۔ میرے کچھ جاننے والے ہیں جو یہ میرے ولاگس دیکھتے ہیں، بظاہر یہ شو نہیں کرتے، ولاگس دیکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنا گھر کیسے چلا رہی ہوں، کیسے اس گندے گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے باوجود بھی میں سسرالی سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری طبیعت نہیں صحیح رہتی ہوتی، میں کیسے پی پی کے چل رہی ہوتی ہوں، اپنی انرجی چلا رہی ہوتی ہوں۔ میں بیمار ہوں، میں مروں، میری بیٹی کو دست لگ جاتے ہیں، میری بیٹی نا چکرا جاتی ہے، اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے لے کے میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی گھوم رہی ہوتی ہوں۔ کبھی بھی تو میرا شوہر بھی نہیں ہوتا، میں اکیلی اس کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی ہوں کہ اس کی کب طبیعت صحیح ہوگی، میں اس کو میڈیسن وغیرہ دیتی ہوں۔ میرے ساتھ تو کوئی نہیں آتا اس وقت، میری پریشانی کے وقت، اور میری بیٹی کی پریشانی کے وقت نہ میری نندیں ہوتی ہیں اور نہ میری پھوپھی ساس وغیرہ ہوتی ہے، نہ میرے سسر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو رہنے کے لیے مجھے گھر بھی نہیں دیا ہوا، اپنے بیٹے کو نہیں پوچھتے ہوتے تو یہ مجھے کیا پوچھیں گے۔ خیر یہ سب باتیں تو چلتی ہی رہیں گی، ان لوگوں نے کیا 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 میرے ساتھ، میں آگے ولاگ بھی بتاؤں گی اور میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں کیسے رہ رہی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور بس گزارا کر رہی ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک نے میرے شوہر کو انسان بنا دے اور اس سے نا ہدایت دے، آمین ثم آمین۔